مجھے ذرا اوپن کرنے دے قرآن پاک۔ اور نکالے آپ کو۔ 20 اور 21 سورہ نحل۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ نحل 21:16۔ ہاں جی، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ تو اس میں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے مراد ہیں جی؟ اچھا، اس میں عیسیٰ علیہ السلام مراد نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ والذین یدعون من دون اللہ کا ترجمہ کیا ہے، یہ ذرا پلیز بتا دیں۔ جو اللہ کے علاوہ پکارے جاتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام پکارے جاتے ہیں؟ جی بالکل پکارے جاتے ہیں۔ تو اس کے متعلق قرآن کا اموات غیر احیاء۔ یادعون کا حضرت مطلب پکارا جانا ہوتا ہے۔ حضرت یادعون عیسیٰ کا علیہ مطلب السلام کے متعلق نہیں کہہ رہے، ایک منٹ جی۔ ہیلو، یادعون کا حضرت مطلب عیسیٰ علیہ پکارا جانا ہوتا السلام کے ہے۔ متعلق نہیں کہہ رہے یہاں اللہ تعالیٰ۔ یادعون کا مطلب بتا رہے نا بھائی، یادعون کا مطلب کیا ہے؟ آپ پکارا جانا جی کہہ رہے پکارے ہیں، جانا، مفعول پکارا بنا جانا۔ رہے ہو۔ یادعون کا مطلب مفعول میں لے گئے ہو بھائی، آپ عربی نہیں جانتے مجھے لگتا ہے۔ یدعون ہوتا ہے یا یادعون ہوتا ہے؟ او بھائی جی ٹھیک ہے، لیکن اس کا معنی جو نہیں، مراد ہے اس کے علاوہ اس کے آپ ترجمہ تو پھر میرے بھائی ٹھیک ہے، آپ پھر غلط تو کر رہے ہیں، پھر ترجمہ یدعونا درست تو کرو اس کا میرے مطلب بھائی۔ اس کا ترجمہ لفظی تو بنتا ہے جو پکارتے ہیں۔ میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے، بات ختم ہو گئی۔ ہاں، ترجمہ ٹھیک، آپ ٹھیک کیا۔ ترجمہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لفظی ترجمہ کا والذین یدعون، جو پکارتے ہیں اور پکاریں گے۔ لو جی، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تو ختم ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا، تو بات ہی ختم ہوگی، پھر تو ٹھیک ہو گیا جی۔ زینہ واحد ہے یا جمع ہے؟ والذین جمع کیا ہے ہوتا جی، ہے؟ جمع ہے، جمع جمع حضرت عیسیٰ جمع ہیں یا واحد ہیں؟ واحد۔ تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پکارتے ہیں؟ بھائی والذین میں حضرت بھائی عیسیٰ حضرت کیسے؟ عیسیٰ، میں نے کب کہا حضرت عیسیٰ پکارتے ہیں؟ ابھی آپ نے کہا۔ او میں نے نہیں کہا جی، ابھی میں نے نہیں میرا کہا، دھیان خیال سے ہے سنا کریں۔ آپ بول رہے ہوتے ہیں، آپ سمجھ کے نہیں بولتے، آپ الفاظ کچھ اور ادا کر آپ رہے ہوتے سمجھا ہیں۔ دیں نا، آپ نے کہا جی کہ یہ آپ مضارع نے والا ترجمہ آپ کر رہے ہیں، مضارع کا نہیں کرنا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اب مضارع بھائی کا ترجمہ نہیں کرنا، وہ لوگ جو آپ نے پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ کیا حضرت کہا عیسیٰ علیہ کہ السلام پکارتے تھے اللہ کے علاوہ؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ ہاں تو بس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے ہی نہیں پھر یہاں پہ۔ پکارنے کی بات نہیں ہو رہی، من دون اللہ آگے پورا پڑھے نا۔ ہاں، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ دون اللہ میں حضرت عیسیٰ شامل نہیں ہے؟ من دون اللہ میں کیا ہے؟ بھائی من دون اللہ سے تو من دون اللہ کے بارے میں تو کہا ہی نہیں جا رہا کہ وہ کوئی چیز خلق نہیں کرتے۔ تو پھر آپ من دون اللہ میں حضرت عیسیٰ کو باہر کیوں نکال رہے ہیں میرے پیارے بھائی؟ یدعونا میں حضرت عیسیٰ کو بھائی آپ شامل کر رہے ہیں۔ سن لیں، یدعونا میں والذین یدعونا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شامل فرما رہے ہیں، اور من دون میں اللہ نہیں کے فرما باہر رہا کیوں جی، نکال رہے آپ ہیں کے بغیر ترجمے کے دلیل کے مطابق۔ ساتھ؟ میں نہیں آپ فرما اپنا رہا آپ کے ترجمہ ترجمے کے کرو۔ مطابق۔ آپ کا ترجمہ نہیں، میں آپ جو ترجمہ کر رہے ہو، جو بھائی آپ میں نے اپنا ترجمہ فہم دے کیا، رہے آپ نے کہا مجھے نہیں قبول، آپ مضارع کا کر رہے ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہو۔ آپ کا بندہ کر ہے لیتے۔ کیا ہے یہ بندہ؟ میری بات سنیں پیارے بھائی، سن لیں۔ بھائی آپ نے کہا مضارع کا ترجمہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ایسے ہی کہا آپ نے۔ بات سنیں گے آپ میری یا ہاں نہیں؟ جی، نہیں، آپ سننے نہیں آئے ہیں بات یا کا سنانے جواب آئے دے ہیں؟ دینا، آپ کی تو سن ہی رہا ہوں۔ اچھا سنیں، آپ نے ہاں جی، والذین یدعون کا مطلب لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں پکارتے، ٹھیک ہے۔ من دون اللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے سوا جو ہے، اس میں آپ حضرت عیسیٰ علیہ من السلام دون کو اللہ شامل میں نہیں کر آپ رہے بھی ہیں۔ ہیں، میں بھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، سارے ہی ہیں من دون اللہ من میں۔ دون اللہ میں شامل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ہاں جی، اور کیا اللہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ بات ختم۔ یہی بات ہم کر رہے تھے، میر صاحب عبد ہاں جی، اللطیف تو صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ یہی آگے بات بتائیں کر نا، رہے کیا تھے۔ بات کر رہے ہیں؟ آگے بتائیں۔ یار آپ ایک منٹ، یہ آپ
کہاں سے آرام سے بات نہیں, یہ بھی آپ کا شاگرد بھی ایسا ہی تھا, استاد ایسا ہوگا تو شاگرد بھی ایسا ہوگا. بعد میں یار یہ دیکھیں عورتوں والے تانے نا ہمارے, جو بات ہو رہی ہے وہ کریں. میں نے کوئی گالی دی ہے آپ کو؟ سن لو اب سن لو نا, سن لو ہاں جی سنائیں جی. آپ سنائیں. نے والذین یدعون کہ معنی یہ فرمائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں پکارتے, ٹھیک ہے, اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شامل فرما لیا. من دون اللہ میں آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں, اس میں اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے وہ اچھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام مطلب کہ آپ کو پتا ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ جو آپ میں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ وہ نہیں پکارتے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یدعون میں شامل کر رہے ہیں. خیریت ہے آپ کو؟ آپ ذرا آپ غور کریں کہ آپ کیا رہے ہیں, آپ کو خود پتہ نہیں چل رہا. آپ غور کریں, آپ کو نہیں پتہ چل رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ سنیں. میں نے کہا والذین یدعون کا جو آپ کہتے ہیں ترجمہ کرو, مضارع والا نہیں کرنا. اب سنو, آپ دو باتیں کر رہے ہیں. ایک بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو والذین یدعون جو مراد ہے اس کے, اس کے علاوہ اس کے آپ ترجمہ تو پھر ٹھیک ہے, پھر تو پھر یدعون تو اس کا مطلب اس کا ترجمہ لفظی تو بنتا ہے جو پکارتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے, بات ختم ہو گئی. ترجمہ ٹھیک, اب ٹھیک ترجمہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لفظی ترجمہ کا والذین یدعون جو پکارتے ہیں اور پکاریں گے. لو جی, اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تو ختم ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا, تو بات ہی ختم ہوگی. پھر تو ٹھیک ہو گیا جی. والذین واحد ہے یا جمع ہے؟ والذین کیا ہے جی, جمع. حضرت عیسیٰ جمع ہے یا واحد ہیں؟ واحد. تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پکارتے ہیں؟ بھائی والذین میں حضرت بھائی حضرت عیسیٰ, میں نے کب کہا حضرت عیسیٰ پکارتے ہیں؟ ابھی آپ نے کہا. میں نے نہیں کہا جی, ابھی میں نے نہیں کہا. دھیان سے سنا کریں. آپ بول رہے ہوتے ہیں, آپ سمجھ کے نہیں بولتے, آپ الفاظ کچھ اور ادا کر رہے ہوتے ہیں. آپ سمجھا دیں نا, آپ نے کہا جی کہ یہ مضارع والا ترجمہ آپ کر رہے ہیں, مضارع کا نہیں کرنا. میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. اب مضارع کا ترجمہ نہیں کرنا. وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ, کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکارتے تھے اللہ کے علاوہ؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ. ہاں تو بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے ہی نہیں. پھر یہاں پہ پکارنے کی بات نہیں ہو رہی. من دون اللہ آگے پورا پڑھے نا. ہاں, لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. دون اللہ میں حضرت عیسیٰ کامل نہیں ہے. من دون اللہ میں کیا ہے بھائی؟ من دون اللہ سے تو من دون اللہ کے بارے میں تو کہا ہی نہیں جا رہا کہ وہ کوئی چیز خلق نہیں کرتے. تو پھر آپ من دون اللہ میں حضرت عیسیٰ کو باہر کیوں نکال رہے ہیں میرے پیارے بھائی؟ یدعون میں حضرت عیسیٰ کو آپ شامل کر رہے ہیں. سن لیں, یدعون میں والذین یدعون میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شامل فرما رہے ہیں, اور میں نہیں فرما رہا جی آپ کے ترجمے کے مطابق. میں نہیں فرما رہا آپ کے ترجمے کے مطابق. آپ کا ترجمہ نہیں, میں آپ جو ترجمہ کر رہے ہو, جو بھائی میں نے ترجمہ کیا, آپ نے کہا مجھے نہیں قبول, آپ مضارع کا کر رہے ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کا کر لیتے. کیا ہے یہ بندہ؟ میری بات سنیں پیارے بھائی, سن لیں. بھائی آپ نے کہا مضارع کا ترجمہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے, ایسے ہی کہا آپ نے. بات سنیں گے آپ میری یا نہیں؟ ہاں جی, آپ نہیں بات کا جواب دے دینا, آپ کی تو سن ہی رہا ہوں. اچھا سنیں, آپ نے والذین یدعون کا مطلب لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں پکارتے, ٹھیک ہے. من دون اللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے سوا جو ہے, اس میں آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شامل نہیں کر رہے ہیں. آپ بھی ہیں, میں بھی ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی, سارے ہیں من دون اللہ. من دون اللہ میں شامل ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ہاں جی, اور کیا اللہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ ختم. یہی بات ہم کر رہے تھے. میر صاحب عبداللطیف صاحب کیا بات کر رہے ہیں, آگے بتائیں نا, کیا بات کر رہے ہیں, آگے بتائیں. یار آپ ایک منٹ, یہ آپ
کہاں سے آرام سے بات نہیں, یہ بھی آپ کا شاگرد بھی ایسا ہی تھا, استاد ایسا ہوگا تو شاگرد بھی ایسا ہوگا. بات میرے یار پیارے یہ بھائی دیکھیں عورتوں والے تانے نا ہمارے, جو بات ہو رہی ہے وہ کریں. میں نے کوئی گالی دی ہے آپ کو؟ سن لو اب سن لو نا, سن لو ہاں جی سنائیں جی آپ سنائیں. نے والذین یدعون کہ معنی یہ فرمائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں پکارتے, ٹھیک ہے, اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شامل فرما لیا. من دون اللہ میں آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں, اس میں اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے وہ اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مطلب کہ آپ کو پتا ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ جو آپ میں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ وہ نہیں پکارتے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یدعون میں شامل کر رہے ہیں. خیریت ہے آپ کو؟ آپ ذرا آپ غور کریں کہ آپ کیا رہے ہیں, آپ کو خود پتہ نہیں آپ چل رہا. غور کریں, آپ کو نہیں پتہ چل رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ سن میں نے کہا والذین یدعون کا جو آپ کہتے ہیں ترجمہ کرو, مضارع والا نہیں کرنا. اب سنو, آپ دو باتیں کر رہے ہیں. ایک بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو والذین یدعون جو پکارتے ہیں من دون اللہ ہے اللہ کے سوا, یعنی اللہ کے سوا جو ہے پکارنے والوں میں جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں. یہ بات درست آپ جی نے بالکل, ہاں جی تو بالکل. من دون اللہ میں جن کو پکارا جاتا ہے ان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل نہیں ہیں, یعنی وہ لوگ حضرت عیسیٰ کو خدا نہیں پکارتے. آپ یہ دعویٰ فرما رہے ہیں. اب آپ کو سمجھ نہیں آ میں رہی نے یہ بات کب کی ہے جی؟ میں نے یہ اپنی طرف سے لگائی جا رہی ہے. ایک منٹ, اگر آپ یہ بات نہیں کر رہے تو پھر میر عبداللطیف صاحب جو بات کر رہے تھے آپ نے تو پھر ہمارے دعوے سے اتفاق کر لیا کہ واقعی بھائی آپ کے کہنے سے زبانی کلامی. اب دوبارہ سنیں نا, سنیں ذرا. والذین یدعون میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ, یار آپ کو نا بولنے کی بہت آتی ہے. ملا آ باشد کے چپ نہ. اچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بریک لگا رہے ہیں. یہ باتیں میں بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ ملا اللہ نہ کرے, یہ میں بھی کہہ سکتا ہوں, پھر آپ لوگوں نے نیچے اتار دینا. آرام سے بات کریں نا. یہ ملا کیا ہوتا ہے؟ ہاں ملا, بات یہ ہے کہ آپ بات پوری سن لیں نا, اس کے بعد آپ بات سنائیں. جب آپ کی ختم ہو جائے بات تو پھر مجھے بتا دیجیے گا, یا ٹائم لگا دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں تاکہ میں آپ کے ٹائم میں نہ بولوں, آپ میرے ٹائم میں ایسے بولوں. لوگوں کے ساتھ جو شاتم لوگوں ٹائم نہیں لگاتا, میں شاتم لوگوں کے ساتھ ٹائم نہیں لگاتا. میں نے آپ کی شاتمیت دیکھی ہوئی ہے, جو حضور پیارے آقا حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام کام شروع کر لو بیچ میں. جو آپ بد اخلاقی کرتے ہیں تو سیدھا کہیں نا, آپ نے بات نہیں کرنی, بات ختم ہو گیا, بہانے بازی نہ کریں. اس لیے اب آپ بات سن کے جائیں. بات یہ ہے, دلیل یہ ہو رہی تھی, ہماری جو بحث چل رہی تھی, آپ نے اگر تو جواب سننا ہے تو بات کریں, اگر نہیں جواب سننا تو پھر اکیلے بیٹھ کے تقریر کرنا, میرے سامنے کیوں کر رہے ہیں؟ بس ٹھیک ہے. اب بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کو مردہ قرار دے رہا ہے, زندہ قرار نہیں دے رہا. آپ نے خود ابھی تسلیم کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے, اور قرآن کریم میں بھی موجود ہے. یہاں دعا کا لفظ آیا ہے, ان دعو للرحمن والدا کے الفاظ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو مردہ قرار دے رہا ہے. یہ بات ابھی چل رہی تھی, آپ آ گئے, بس اتنی سی بات ہے. اگر آپ مان گئے تو بات ختم ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس سے آپ یہ مراد لے رہے ہیں کہ جہاں جن کا ذکر ہو رہا ہے ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہے, یہی بات ہے؟ آپ نے خود شامل کیا ہے, آپ نے ابھی نہیں مانا. میں نے نہیں کیا بھائی, آپ کر رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب سن بھی لینا, اگلے بندے کی سننی ہے آپ نے یا نہیں سننی. جریب اللہ ایک بات کرتا ہے, سن بھی لینا, جاتا ہے اس کے بندہ ہے کیا ہے. سن بھی لیں, سنیں کے بعد تو پھر ہی ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ, بھائی سن بھی لینا, مائک بند کر کے سن لیں, بات اگلے کی بات بھی سن لیا چل رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے نا, اب یہ بات تو کر لینا کلیئر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہاں جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے, کیونکہ آپ صرف من دون اللہ یعنی اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے اس بات سے نکال رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہے. میں اس کو ڈرائی کرتا ہوں کہ نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل نہیں ہے.
اب آپ دو باتیں کر رہے ہیں، سنیں. ہاں جی پہلے آپ آپ نے کریں یہ بات. کہا کہ جو پکارنے والے ہیں ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں شامل جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں. یعنی حضرت جی عیسیٰ اب علیہ بھی میں السلام یہی کہہ رہا کا ہوں. آپ نے خود نام لیا. اب آپ کہہ رہے ہیں جب نام آپ نے لے لیا ہے تو پھر آپ من دون اللہ میں حضرت عیسیٰ کو کس دلیل سے نکال رہے ہیں؟ دلیل میرے ذمہ ہے، دلیل میرے ذمہ ہے، آپ کس دلیل سے شامل کرتے ہیں یہ تو کب بتائیں. دینی ہے؟ کب دینی ہے ابھی دلیل؟ ابھی ادھر ہی دے کے جاؤں گا، ادھر ہی، کل کو نہیں دینی، ابھی چلو ادھر دو ہی. بات کر لو. میں یہی عرض کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے دو باتیں کی. پہلی بات آپ نے یہ کی والذین یدعون میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں، من دون اللہ نہیں میں حضرت ہے، عیسیٰ علیہ السلام شامل نہیں ہیں. شامل دو باتیں نہیں آپ ہے. نے کی نا شروع میں، ریکارڈنگ چیک کر لیجئے گا. اچھا میں نے آپ بھی اب کر جب لینا، دوبارہ آپ سن سے لیں، پوچھا ایک من منٹ دون اللہ غور میں سے حضرت سن لیں عیسیٰ علیہ دوبارہ السلام. تاکہ آپ کو پتہ چل جائے میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر جواب دے لینا. والذین یدعون جو پکارتے ہیں، آپ نے جو ترجمہ کرایا، جو پکارتے ہیں، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل نہیں ہے. من دون اللہ ہے، اللہ کے علاوہ، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہے. اب کریں بات. میں نے یہ کہا ہماری جو بحث چل رہی تھی نا، سنیں ہاں جی بحث سنائیں. آپ آئے بعد میں، اب سن لو. بحث یہ چل رہی تھی، مولوی صاحب یہ فرما رہے تھے آپ کے شاگرد عزیز کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ میں آسمان کا لفظ اور جسم خاکی کا لفظ بھی قرآن سے دکھاؤں گا. اب میر صاحب نے ان کے بارے میں کہا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ ان کو مردہ قرار دے رہا اگر ہے جن انہوں کو نے اللہ نہ کے سوا کہا ہو پکارا کہ میں جاتا ہے. آسمان کا لفظ اور جسم کا لفظ دکھاؤں گا، اگر یہ بات انہوں نے نہ کی ہو، چلے چھوڑو اس بات کو، آپ بعد میں آئے ہو نا تو چھوڑ دو. نہیں تو اچھا غلط بیانی نہ کریں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں بے شک بعد یار میں آیا بندہ ہوں، کی ہے سوال ہی نہیں مبین پیدا بھائی، ہوتا کہ انہوں نے یہ آسمان بات کا کی ہے. لفظ بولا تھا انہوں نے یا نہیں بولا تھا؟ میں کہتا ہوں اگر ثابت کر دیں، منہ مانگا جرمانہ آپ کو دوں گا. اگر انہوں نے یہ کہا ہوگا آسمان کا لفظ بھی دکھاؤں گا اور جسم کا لفظ اگر بھی دکھاؤں لفظوں گا. سے کھیلنا ہے نا میرے بھائی، ہم یہاں ڈرامے تو آپ بازی غلط بیانی نہ کریں. نہیں بیٹھے. غلط بیانی کیا مطلب؟ ڈرامے بازی غلط بیانی کرنے کر آ کے گئے. جب پکڑے جائیں تو پھر میرے کہتے ہیں آپ بھائی لفظوں سے کھیل رہے ہیں. جاؤ ابھی پڑھ کر آؤ. بات یہ ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں جس میں خاکی سمیت، اس کی نفی کر رہا ہے. بلکہ اللہ وہ تعالیٰ اس کیسے؟ آیت میں بیان فرما رہا ہے کہ جس کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ زندہ نہیں ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مردوں میں شمار کرتا ہے. ہاں یعنی اب بات آئی نا کلیئر کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وجہ سے شامل کر رہے ہیں کہ چونکہ یہاں ذکر ہے اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے، نام نہیں مینشن، مطلقاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے. آپ نے ابھی شامل کیا ہے. آپ نے اب اپنی نہیں باتوں پہ پھر رہے ہو. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ من دون اللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں، لیکن اس آیت میں جو مراد ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے. اچھا بھائی سن لو، ہے بندہ کہہ کی رہا ہے یہاں پہ اسی آیت میں من دون اللہ کے الفاظ ہیں، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے اس آیت میں من دون اللہ میں شامل ہیں، اس آیت میں شامل. یار بندہ پتہ نہیں یہ بندہ کہاں سے آ گیا اٹھ کے. میں نے آپ کو یہ کب کہا کہ اس آیت میں من دون اللہ میں شامل ہے؟ یار بات سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے علاوہ ہر چیز من دون اللہ میں شامل ہے، لیکن اس آیت میں نہیں. یار اسی آیت میں من دون اللہ کے الفاظ ہیں اور کہہ رہا ہے کہ من دون اللہ میں شامل ہیں. اس آیت یعنی من دون اللہ میں حضرت چلے کلیئر کر لیتے، من دون اللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں. یہ آپ کا یہ دعویٰ ہے؟ میری بات سنو، اس آیت میں من دون اللہ کے الفاظ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں بالکل. تو بات ختم ہوگی. اچھا اس آیت میں من دون اللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل آپ ہے، نے خود کہا ہے کہ من دون اللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں. اچھا میں نے خود کہا ہے، میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں، آپ مان جائیں گے؟ نہیں میں اپنا لیں. ہاں تو آپ یہ بات کریں نا، ہمارا دعویٰ ہمارے اوپر کی تھوپ رہے ہیں. چلے آپ سنیں جی، سنیں آپ کو میں بتاتا ہوں جی. من دون اللہ میں سنو میرے بھائی، سن لیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے شامل کر کے دکھانا ہے، آپ میری بھی سن لیں بات. ہر 4 منٹ بعد. اچھا ٹھیک ہے، وہ سننے والوں کو پتہ چل رہا ہے زبان ہے یا نہیں ہے. میرے بھائی اب میری بھی سن لو، آپ کو دلیل دوں نا، آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں شامل ہے یا نہیں ہے. پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، اس سے ہم کیا بات کریں؟ وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، چلو نہ مجھے پھرنے نہ دیا کریں. یہ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ پھرنے نہ دیں، ادھر ادھر کو بندہ جائے اس کو ناپ کے رکھیں.
یار ویسے بندہ اپنی جان چھڑا گیا، ایک اور کو پھنسا گیا. نہیں جان نہیں چھڑانی، اب جان آپ کی پھنس گئی ہے، اب نکلنی نہیں ہے. اب سنیں ذرا اللہ کا کلام میں آپ کو سناتا ہوں. بات اب چپ کر کے سنیں، قرآن پاک سنیں، قرآن پاک کیا کہتا ہے. نہیں بات سنو، اب بات سنو، اسی آیت پہ رہو. بھائی اب جواب بھی تو لے لیں. میں جواب تو لے لیا ہے آپ سے. کہاں لے لیے؟ جواب بھی آنا ہے، صبر کریں نا. یہ ابھی آپ نے جواب دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن پاک میں؟ سورہ انبیاء ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا، اب مائک بند کریں، میں قرآن پاک پڑھنے لگا ہوں. انکم وما تعبدون من دون اللہ حساب جہنم انتم لہا واردون. بے شک وہ تم اور وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، حساب جہنم، سب کے سب جہنم کا ایندھن ہے. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جماعت احمدیہ کے مطابق نعوذ باللہ جہنم میں جائیں گے؟ یہ دیکھیں جی، اس آدمی کی جہالت کا اندازہ لگا لیں. یہ اس آیت کو اب بات اپنے درمیان میں نہیں کاٹنی. اب میری بات نہیں، آپ نے بات کی، میں نہیں بولا درمیان میں نہیں بولا، بات نہیں کرنی. جی بات یہ ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یدعون کے الفاظ فرمائے، یہ وہ پکارتے. قرآن میں ہوں نہیں، دعو للرحمن والا دا جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس بندے نے اس کا بالکل انکار کر دیا. وہاں پہ بھی دعا للرحمن والا دا کے الفاظ ہیں، یہاں بھی یدعون کے من دون اللہ کے الفاظ ہیں. اب یہ قیاس، اس کو یہ مولوی ہے، اس کو پتہ ہے سارا کہ قیاس مع الفارق کیا ہوتا ہے. یہاں کیا الفاظ ہیں؟ یہ بندہ جو ہے نا، نہیں اب آپ درمیان میں نہ کاٹو میری بات. یا تو آپ جو میں نے اندعو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قریب ہے کہ آسمان اور زمین پھٹ جائیں، اندعو للرحمن والدہ. اب دعو کا لفظ کس کے لیے یہاں استعمال ہو رہا ہے؟ بتوں کے لیے. اس کو شرم نہیں آتی کہ ایک لفظ کئی جگہ پہ کئی معنی دیتا ہے. اچھا یہ شرم نہ کرے، پھر میں نے کرنے لگ گیا، پھر آپ کو مسئلہ ہو جانا. بے شرم آدمی جو ہے، یہ بے شرم انسان جو ہے، اب گالیاں دینی ہیں، اب جواب نہیں رہ گیا، گالیاں دینی ہیں. نہیں جواب تینوں نہیں آ رہا. نہیں اب گالیاں دینی ہیں، اب گالیاں دینی ہیں. نہیں گالیاں کو شاباش. اب گالیاں نکالے شاباش. ڈاکٹر صاحب آپ نے نہیں بولنا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے جو اللہ کے علاوہ پکارے جاتے ہیں وہ سب جہنم کا ایندھن ہے. اب میں ثابت کروں، اب گالیاں دینی شروع ہو گئی. جو تماشا لگا رہے ہو، جو قرآن تماشا آپ لگا رہے ہیں قرآن پاک کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سب جہنم کا ایندھن ہے، اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شامل آ رہے. شرم آپ کو آنی چاہیے، آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شامل کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے جو بھی اللہ کے علاوہ پکارے جاتے ہیں. اب جواب نہیں آیا، اب گالیاں دینی شروع کر دو. اندعو للرحمانی تو وہ جہنم کا ایندھن ہے. تو میں یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگنور کر رہے ہو. شرم نہیں آ رہی آپ کو؟ اگنور کر رہے ہو. جواب نہ آئے تو گاڑا کرنی شروع کر دو. یہ چنگا طریقہ. کچھ شرم کر. بات ہٹ جا. میں نے یہ لفظ استعمال کرنا شروع کر دیے تو بڑی تکلیف ہونی ہے تمہیں. میری بات میں انٹرپٹ کر رہا ہے. نیچے اتار دو، نیچے اتارو. نیچے اتار دو بس. مجھے انٹرپٹ کر رہا ہے، میں بات نیچے اتار دو بس. مجھے بولنے نہیں دے رہا. قرآن مجید کے ساتھ بے شرمی آپ کر نے رہا مجھے ہے. کتنا بولنے دیا؟ اب مجھے بولنے دے. آپ کے رویے سے میں نے پتہ لگا لیا تھا کہ یہاں زبردستی بولنا پڑے گا. آپ نے کتنا بولنے دیا مجھے؟ والذین یدعون من دون اللہ کے الفاظ فرمائے. یدعون دعا کا معنی ہے اس میں، اور اس تو یہاں تعبدون میں کون سا ہے؟ حضرت عیسیٰ کو بھی شامل کر دیا. تعبدون میں کون سا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی دعو للرحمن والدہ کے الفاظ آئے ہیں قرآن کریم میں. اس کو اچھا تو شرم نہیں آئی. کیا مراد ہے دعو؟ پکارے جانے سے کیا مراد ہے؟ پکارے جانے سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید کی توہین کرتے. پکارے جانے سے کیا مراد ہے؟ صرف پکارنا؟ یہی عرض کر رہا ہوں. فلاں بندے کو جیسے ہم پکارتے ہیں بھائی عبد الرحمان عبد المجید، یہ پکارنا ہے؟ چل یہ دیکھو اب بے شرمی کیا آپ بتائیں نا، اب کیا مطلب ہے پکارنے سے؟ چپ کرو گے یا اب دیکھو نا جری اللہ بھائی جو ہیں، اب آپ بات سن لو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یہ کتنی بڑی جہالت ہے اس کی. اللہ تعالیٰ یار یہ نہ ایسی باتیں کرو، یہ لفظ نہ استعمال کرو. میں شروع ہو گیا، پھر آپ نے کہنا لا دے تھلے. نہیں بھائی آپ بات نہیں نا کرنے دے رہے. ہاں تو بالکل اتارنا ہی ہے نا آپ نے. جب آپ بات نہیں رہ گئی آپ کے پلے، تمہارے جیسے انسان کو اوپر بٹھانا بھی گناہ ہے جو شاتم ہے.
بات قرآن مجید کا ہونا ادھر شروع بات یہ ہے کہ ابھی اس شخص نے آیت کون سی تھی والذین اچھا ٹھنڈا ہو یدعون من دون کے اللہ بات کرو، اتنا وہ غصہ لوگ کیوں چڑھ گیا؟ خیر پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا۔ اب قرآن مجید میں ایک جگہ پر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں۔ اب اس نے بے شرم انسان نے وہ آیت پڑھ دی ہے جس میں جہنم کا ایندھن بتوں کو قرار دیا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں وہاں قرار بھی دیا من گیا۔ دون اللہ ہے، اتنا بے شرم وہاں آدمی بھی ہے من دون اللہ ہے۔ کہ آپ اس کدھر آیت گئے؟ میں حضرت آپ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے خارج ہو گئے؟ وہاں تو آپ روحا ڈال رہے تھے، من دون اللہ میں شامل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہے من دون اللہ میں۔ آپ کدھر چلے گئے؟ کی توہین کر رہے ہو بے شرم انسان۔ آپ کر رہے ہیں توہین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شامل کر کے۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اتنے جاہل مطلق ہیں آپ لوگ، اتنے بے شرم ہیں آپ لوگوں کو، شرم نہیں آتی اللہ کے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے؟ ٹکے گا آپ کو پتہ نہیں ہے، آتا جاتا آپ کو کچھ نہیں ہے، اور ادھر بیٹھ کے بدتمیزی اور اللہ کے کلام کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ جب کوئی جواب دے دے پھر آئیں بائیں شائیں گالیاں بدتمیزیاں، یہ ہے تم لوگوں کی اوقات اور تم لوگوں کی حیثیت۔ یہ ہے اس کی تم جیسا سنو گے ویسے سنو گے نا، میں اتنی دیر سے منع کر رہا ہوں نہ کرو بدتمیزی۔ اور قرآن مجید کو تمہیں سکون ہی نہیں آ رہا جب تک تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتوں میں شامل کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ مائک نہ بند کریں نا، اب میں اتنی دیر سے منع کر رہا ہوں کہ تمیز سے بات کر رہا ہوں، اب بات نہیں تمیز سے کی تم نے، اب سنو نا، مائک نہ بند کرنا۔ اب تم جیسے بدتمیز بے شرم انسان پوری کائنات میں کہیں نہیں ہے جن کو قرآن پاک کا نہیں پتا، الف بے کا نہیں پتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مائک نہیں بند کرنا، اب جیسا کیا جو کیا ہے نا وہ بھرنا ہے آپ نے۔ میں اتنی دیر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وہ اللہ کے بھیا وہ مائک کیوں بند کر رہے ہو؟ اللہ کے سوا جس کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ جو قرآن میں وہ مردے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ آپ نے اس مائک آیت کر کے میں گزارا کر ان ہستیوں کا ذکر کر رہا ہے، ان ہستیوں کا ذکر کر رہا ہے جس کو اللہ کے سوا پار پاؤ، مائک نہ بند کرو، دوسری جگہ گل سنو اگلے اللہ دن۔ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی قرآن پاک میں ذکر ٹھیک ہے، فرمایا مائک بند کری۔ کہ قریب ہے کہ اس سے آسمان اور زمین پھٹ جائیں کہ انہوں نے رحمان خدا کو بیٹے خدا اندعو للرحمن والدہ، کہ انہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہاں بھی پکارنے کا لفظ استعمال ہوا ہے، دعو کا۔ اب اتنا بے شرم آدمی ہے، اب بتوں والی آیت پڑھ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بندہ توہین قرآن کر رہا ہے، شاطمیت کر رہا ہے۔ کون اس فٹ بے کر رہا شرم ہے؟ آدمی کو یہ صبح سے نہیں پتا کہ قرآن مجید کہہ کیا رہا ہے، اور خود اس نے تسلیم کیا کہ والذین یدعون والی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام غصہ تو شامل نہ کر، ہیں، پٹ پٹا نہ حضرت جائیں عیسیٰ علیہ گے۔ السلام شامل ہیں۔ اس بدبخت بے شرم چھاتے میں قرآن نے ابھی تسلیم کیا ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ٹھنڈا پانی شامل ہیں۔ پلائیں۔ اور مجھے بھی اونچا بولنا آتا ہے، چھاتے میں قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام مائک نہ نا بند کرو، پھر مجھے بولنے دو، ساتھ ساتھ پتہ لگ جاتا ہے۔ والی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب شامل ہیں تو تمہیں شرم نہیں آیا کہ بتوں والی آیتیں پڑھ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس میں شامل کر دیا؟ کچھ شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے یار، کوئی شرم ہے تمہیں؟ تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ تمہیں وہ بتوں والی آیت پڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شامل کر رہے ہو؟ بے شرم انسان کو حیا ہوتی ہے، تم شرم ہوتی ہے، تم مسلمانوں کے عالم کہلاتے ہو اور بے شرمی کرتے ہو۔ اسی لیے میں نے اونچی آواز میں بات کی ہے، یہ میں اونچی آواز میں، ورنہ اس بھائی سے بات نہیں کرنی تھی۔ میں پھر مائک نہ بند کرو میرا، پھر جان بوجھ کر گستاخ ہے، یہ گستاخی کرتا ہے۔ مجھے 2 منٹ ٹائم دیں گے کاشف بھائی؟ یہ مجھے نہیں لگتا یہ جریلہ صاحب مائک بند کر رہے ہوں گے، یہ کوئی مڈریٹر کا کام ہے۔ کاشف بھائی عبدل بھائی آپ نے نہیں بولنا، عبدل بھائی آپ نے بات نہیں کرنی، کاشف بھائی بات کریں گے، آپ نے نہیں بولنا۔ یہ جریلہ صاحب مائک میرا کون میوٹ کر رہا ہے؟ پتہ نہیں، میں نہیں کر رہا، بالکل میں بالکل یار اپنے مڈریٹر کو سمجھائے نا، پھر یا تو بات نہ کرے، ادھر میں کوئی ڈانگ سوٹا تو لے کے بیٹھا نہیں ہوا جو میں نے میں نہیں کر رہا، بات ہی کر رہے ہیں نا۔ میں نہیں کر رہا، آپ بات ہی کر رہے ہیں نا، کر رہے ہوں گے بھائی میں یہ درمیان میں بولتا ہے بھائی، اسی وجہ سے اس کا مائک میوٹ میں نے اسی وجہ سے آپ کو کہا تھا نا، آپ ٹائم لگا لیں نا، نہ میں آپ کے ٹائم میں بولوں نا آپ میرے ٹائم میں۔ بہت بڑی نہیں، ٹائم نہیں، جو بات ہو رہی ہو درمیان میں نہ بولو، میں نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، ٹائم نہیں لگاتا میں شاتموں کے ساتھ۔ بات یہ ہے شادموں کے ساتھ ٹائم نہیں کہ لگا، خود بھی تسلیم کیا ہے
کہ والذین یدعون میں اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں. اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں تو اس کو شرم کرنی چاہیے تھی. بتوں والی آیت پڑھ کے اس میں جو ہے بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو کہہ رہا ہوں وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے ہی نہیں ہوتی. میں تو کہہ رہا ہوں وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں مراد ہے. آپ کہہ رہے نہیں ہے. خدا کا خوف کرو, ابھی ریکارڈنگ آ جائے گی. والذین بھائی 10 بار سنے ریکارڈنگ, میں نے جو لفظ منہ سے نکالے مجھے پتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نہیں پکارتے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان معنوں میں شامل ہیں. والذین یدعون میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان الفاظ میں شامل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے. آپ نے آتے ہی الفاظ بولے تھے, ریکارڈنگ ہو چکی ہے. اب بھائی جان کو پانی شانی پیو, کوئی آپ کو ہوش آئے. والذین یدعون میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں پکارتے, لہذا وہ شامل نہیں ہے. اس کے بعد میرے منہ پہ جھوٹ بول رہے ہو, میں نے کہا شامل. اس بندے نے کیا شاطمیت کی ہے, اس بندے نے شاطمیت یہ کی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک. میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قریب ہے کہ آسمان اور زمین پھٹ جائیں, ان دعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے رحمان خدا کا بیٹا بنا لیا ہے. اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں. اب یہ بندہ جو ہے اس آیت کو بھی اور اس آیت کو بھی نظر انداز کر کے وہ والی آیت پڑھ کے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ من ذالک شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان بتوں کے بارے میں جہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ جہنم ہے, ایندھن ہے, جہنم کا ایندھن ہے. میرے بھائی میں یہی عرض کر رہا ہوں, آپ مولوی لوگ بغیر سوچے سمجھے قرآن مجید کی جو ہے نا شاطمیت سے باز آ جاؤ, اللہ سے توبہ کرو. اچھا ذرا یہ بتائیں, یہ آپ جو ہے ان دعوا للرحمن ولدا کا کیا ترجمہ فرما رہے ہیں آپ؟ دعو کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ بتائیں نا. نہیں آپ بتاؤ, دعا کا مادہ ہے کہ نہیں اس میں؟ آپ بتائیں کیا مطلب ہے. نہیں میں یہی تو بتا رہا ہوں, آپ انکار کر دو کہ پکارنے کے معنی نہیں آتے. بتاؤ ان دعوا للرحمن ولدا کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ انہوں نے رحمان خدا کا پکارا ہے بیٹا. کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. اب داند کاٹ رہے ہیں بے شرم آدمی. اچھا اس کو یہ نہیں پتا کہ یدعون اور دعو کا مادہ ایک ہے, دعا. یہ جاہل آدمی کہاں سے اٹھا لائے ہو جری اللہ. اچھا یدعون کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مادہ ایک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا پکارا جانا ہے. ایک تو شاطمیت کر رہا ہے قرآن مجید کی, اور دعا کا مادہ جو ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ دعو کا لفظ آ گیا ہے یہاں, یدعون کا مادہ وہی آ گیا. تو اس کا معنی کیا ہے, معنی کیا کر رہے ہو اس کا کہ اس میں ماضی جی کیا دعوا ان دعوا للرحمن ولدا, دعوا کا کیا معنی کر رہے ہو؟ دعو کا مطلب کیا ہوتا ہے بتاؤ, آپ بتائیں گے نا. پکارتے ہیں. پکارنے انہوں نے پکارا کیا اس سے ان دعوا للرحمن ولدا, کہ وہ اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو پھر کیا فرما رہا ہے؟ نہیں, اس میں پکارنے کے معنی نہیں آتے. پکارنے کا معنی نہیں آتا. اللہ کدھر آ گئے؟ نہیں دعوے میں دعووں میں کدھر آ گئے؟ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ گویا اللہ کے لیے اولاد ہے, اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے, خدا کے بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اس میں پکارنا کدھر آ گیا؟ شاباش. اب سنو بات, اب سنو. جھوٹ بول رہے ہیں منہ پہ بیٹھ کے کہ خدا کا بیٹا بنا لیا ہے, یعنی اس کو کیا کہتے ہیں, کیا کیا, اللہ کے سوا اس کو پکارا. یہی تو اس آیت میں آ رہا ہے والذین یدعون من دون اللہ ہے. اچھا اس میں کیا, اب میری بات تو یہاں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما تعبدون من دون اللہ, وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل نہیں ہے؟ اچھا ایک منٹ بھائی, ایک منٹ. والذین یدعون من دون اللہ میں جو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں, ان میں یہ خود مان گیا ہے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں. اور بے شرم انسان اتنا ہے کہ بتوں کی مثال, بھائی میں تو کہتا ہوں آپ شامل نہ کریں نا. آپ کیوں شامل کر رہے ہیں؟ بتوں کے ساتھ شامل کر رہا ہے. آپ من دون اللہ میں شامل کر رہے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس آیت میں آپ انکار کر دیں کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل نہیں ہے. مجید میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جس میں آپ جو بات کر رہے ہیں نا میرے بھائی, وہ بتوں کے متعلق ہے. اس میں اللہ تعالیٰ عمومی بات بیان کر رہا ہے. اس میں نہ بتوں کا لفظ ہے, اس میں سارے غیر اللہ شامل ہیں.
آپ غور کر لیں، اگر سارے شامل نہیں ہیں تو آپ کس دلیل سے اس میں سے اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نکال رہے ہیں؟ اور آپ انکار کر دیں کہ جو ہم بات کر رہے ہیں والذین یدعون من دون اللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل نہیں ہیں، بلکہ صرف بت شامل ہیں کہ جن کو اللہ کے سوا لوگ نہیں پکارتے۔ میرے پیارے بھائی، آپ دلیل کے بغیر بات کر رہے ہیں، اور اس بغیر دلیل کے اندر جو ہے آپ بتوں کو بلا وجہ اندر گھسیڑ کر اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شامل کر رہے ہیں جو شاطمیت ہے۔ اور کیا ہے اس میں؟ لفظی ہیر پھیر ہم آپ سے زیادہ اچھے طریقے سے بھائی جانتے ہیں۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں، میر صاحب یہی بات کر رہے تھے بھائی کہ آپ سوچ سمجھ کر بات کریں، اور ہماری دلیل یہ تھی کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کو کب، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا، وہ مردہ ہیں۔ تو یہ دلیل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات پانے کی جو میر عبداللطیف صاحب بیان کر رہے تھے۔ آپ نہ مانیں، لیکن بے شک نہ مانیں آپ اس دلیل کو کہ جو وفات مسیح کی دی ہے میر عبداللطیف صاحب نے، مگر اس طرح تو نہ کریں کہ بتوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی چپ کر جائیں، چپ کر جائیں، اب آپ کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں ہے۔ آپ وفات مسیح اب آپ میری بات سنیں گے چپ کر کے، جیسے میں نے سنی ہے؟ جی آپ مائک بند کریں، مائک بند کریں۔ یہ آپ سب لوگوں نے سنا ان صاحب کا کیا حال ہوا ہے۔ یہ من دون اللہ میں یہ مراد لے رہے تھے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں، چونکہ ان کو پکارا جاتا ہے۔ اب دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کو جو اللہ کے علاوہ پکارے جاتے ہیں وہ اور پکارنے والے سب کے سب جہنم کا ایندھن ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں شامل ہیں تو کیا نعوذ باللہ وہ بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے؟ تو اس کے بعد ان کی جو حالت ہوئی ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے۔ اب دوسری میں آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک نشانی بیان کی ہے، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، کہ وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا فرما رہا ہے؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا اذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل اذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر خود فرما رہا ہے کہ جب تو مٹی سے جانور کی صورت پرندے تخلیق کرتا تھا، خلق کا لفظ ہے وہاں بھی، اور ادھر بھی خلق کا لفظ ہے کہ وہ کچھ بھی خلق نہیں کر سکتے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا قرآن پاک میں کہ انہوں نے کچھ خلق کیا ہے۔ تو ثابت ہوا یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد نہیں ہے۔ اب جی آپ کی باری ہے، اب آپ نے جو رولا شولا ڈالنا ہے ڈال لیں۔ میں نے سننے والوں کے لیے یہ بات ثابت کر دیا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو شامل کر رہے تھے، قرآن پاک جگہ جگہ اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ میں نے سمجھ لیا ہے۔ اب یہ دیکھیں ان کی حالت، انہوں نے قرآن مجید ہی نہیں پڑھا ہوا، یہ نیا دعویٰ انہوں نے کر دیا ہے جو سراسر اللہ تعالیٰ کی توہین ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے پرندے بناتے تھے، حالانکہ وہاں جو آیت انہوں نے پڑھی ہے وہاں پہ بھی کہیئۃ الطیر ہے، کہیئۃ الطیر ہے، پرندے بنانے کا ذکر نہیں ہے، خالی پرندے کا لفظ نہیں ہے، کہیئۃ الطیر ہے۔ اچھا، اتنا بڑا شرک ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جری اللہ بھائی یا میر لطیف صاحب یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16 نکال لیں، ان کے اس مشرکانہ عقیدے کا بھی ابھی رد ہو جاتا ہے۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16 نکالیں، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے، اب یہاں بھی کہیں گے یہ دیکھیں کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے اولیاء بنا لیے ہیں کہ وہ ایسی تخلیق کرتے ہیں جس طرح کی تخلیق اللہ کرتا ہے، فتشابہ الخلق علیہم، کہ ان پر وہ خلق جو ہے وہ تخلیق وہ مشتبہ ہو گئی ہے، کہ کیا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک بنا لیے ہیں جو اس طرح کی تخلیق کرتے ہیں جس طرح کی تخلیق اللہ کرتا ہے؟ کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے اولیاء بنا لیے ہیں کیا؟ اور پھر فرمایا اس آیت کے آخر میں اللہ خالق کل شیء، لو جی یہاں اللہ فرما رہا ہے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16 میں کہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، لیکن نہیں لوگوں سنو، آج کے ملا
آج کے مولویوں کی حالت دیکھو، یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے پرندے بناتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے، فتشابہ الخلق علیہم، کہ اللہ کی تخلیق مشتبہ ہو جاتی ہے گویا، نعوذ باللہ من ذالک۔ خدا اس کو رد کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ کہتے ہیں جی درختوں پہ ایسے پرندے بیٹھے ہوتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ پرندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنائے ہوئے ہیں یا یہ پرندے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اس کا یہ ہے اللہ کا شریک بنانا، یہ ہے ام جعلوا للہ اندادا ام جعلوا للہ اولیاء، سورۃ الرعد آیت نمبر 16۔ اور حیرت ہوتی ہے ہمیں ان مولویوں پر کہ ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں، پہلے تو انہوں نے قرآن کی شاتمیت کی ہے، اب دیکھیں کس طرح اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، جس کی خدا تعالیٰ خود سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16 میں نفی فرما رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ خالق و کل شین۔ جری اللہ بھائی وہ آیت نکالیں ذرا، مجھے یاد نہیں ہے پوری آیت، زبانی یاد نہیں ہے، اس کا ترجمہ پڑھ دیں ایک دفعہ۔ اللہ خالق و کل شین، کہتے ہیں نہیں کل میں جو ہے نا وہ پرندے نکال دو، پھر اللہ تو کہتا ہے ہر چیز کا اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ یہ مولوی کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندے پیدا کیے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہے خدا تعالیٰ کے کلام، پاک کلام سے ان کا نابلد محض ہونا اور قرآن کا انکار کرنا۔ یہ ذرا آیت پڑھ دیں اپنا تریاق القلوب بھائی۔ بس بات ختم ہو گئی جی آپ کی؟ نہیں، آیت اور اس کا ترجمہ پڑھنے دیں نا۔ پڑھ لیں جی، شوق پورا کر لیں۔ جی میر صاحب آپ پڑھ دیں آیت اور اس کا ترجمہ، یا کوئی اور دوست پڑھ لے، میرے پاس اس وقت قرآن نہیں۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ خالق و کل شین، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ ہر چیز کا خالق نہیں ہے، کچھ پرندوں کا خالق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، حالانکہ وہاں بھی کہیعت الطیر کے الفاظ ہیں، کہیعت الطیر، اور بے اذن اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے ہو جاتے تھے۔ اس میں کیا ہے، کہیعت الطیر، پرندوں کی صورت پر بن جاتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پرندے بن جاتے تھے، جس طرح اگر اس کو واقعی پرندوں، ظاہری پرندوں کے معنوں میں لیا جائے تو پھر قرآن کریم کی اس آیت کی نفی ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خالق و کل شین، اللہ ہی کل شین، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اب ہر چیز کا جب خالق ہے، وہو علی کل شین وکیل۔ نہیں وہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16 نکالیں پلیز۔ جری اللہ بھائی سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16 نکالیں۔ یہ سورت ہے، جی پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ۔ ڈاکٹر صاحب سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16 میں نے کہا ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں، آپ کو سنائی نہیں دے رہا پیارے بھائی؟ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16، ام جعلوا للہ، جی ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار۔ ہاں یہ ہے، کیا انہوں نے ایک ایک لفظ پڑھتے جائے، میں ترجمہ کرتا جاتا ہوں جری اللہ بھائی۔ کیا جنہیں انہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، انہوں نے بھی اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، مخلوق بنائی ہے کہ پھر مخلوق ان کی نظر میں مشتبہ ہو گئی۔ پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہ اکیلا زبردست ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ خالقو کا خلق اللہ ہے، کیا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک بنا لیے ہیں کہ انہوں نے ایسی تخلیق کر لی ہے کہ جس طرح کی تخلیق اللہ تعالیٰ کرتا ہے، خالقو کا خلق ہی، اللہ کی تخلیق کی طرح۔ خالقو کا خلق اللہ ہے یا خلق ہی ہے کہ الفاظ ہیں، کہ کیا انہوں نے اللہ کی تخلیق کی طرح کوئی تخلیق کی ہے، خلق کی ہے؟ فتشابہ الخلق علیہم، بس ان پر وہ خلق جو ہے، وہ تخلیق ہے، وہ مشتبہ ہو گئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ خالق و کل شے،
اللہ ہر چیز کا خالق ہے، یہ ہے اصل حقیقت جس کی قرآن کریم نفی فرما رہا ہے۔ جی جی ہو گئی یہ بات پوری آپ کی؟ ہاں جی اجازت ہے جی، مجھے لگتا ہے اجازت ہی اجازت ہے جی۔ اچھا جی، یہ سب لوگوں نے سنا ہے، انہوں نے جو کام کیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی جگہ بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی تخلیق کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خلق کیا کچھ یا کچھ۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی طرح کوئی نہیں خلق کر سکتا۔ یہاں پہ کی طرح کا معاملہ نہیں ڈسکس ہو رہا، کچھ خلق کیا ہے یا نہیں۔ اب میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں جی، کیا نام ہے آپ کا؟ کاشف صاحب۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، یہ کیا چیز تخلیق کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے؟ کس چیز کو خلق کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے؟ اس بات کا جواب دے دیں جی۔ یہ بھی قرآن پاک ہے جی، میں اپنے گھر سے نہیں کچھ کہہ رہا۔ ہاں جی کاشف صاحب۔ یہ دیکھیں جی، اتنی بے شرمی ہے اس بندے کی کہ اچھا اللہ گالیاں کہہ رہا بعد ہے میں کہ دے لینا، ہر پہلے بتاؤ چیز یہ کا کیا خلق کیا خالق تھا؟ اللہ ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ اللہ ہو خالق و کل شیء۔ اب میرے پیارے بھائی، میں نے آپ کو پھر کہا ہے، جب اللہ اس آیت میں جو سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16 میں واضح طور پر فرما رہا ہے، کیا اتنا بند کریں آپ نے اپنی، ابھی میری باری ہے، آپ نے اپنی باری میں سورہ رات کی آیت سنا لی ہے۔ آپ مجھے صرف میری بات کا جواب دیں، انی اخلق لکم من الطین، ختم کر دی ہے۔ یہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا چیز خلق کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں اس کا تیر جواب۔ کا لفظ، ہاں کہیاتی تیر کے الفاظ ہیں، آپ نے نہیں بولنا، آپ مجھے بات کرنے دیں۔ ہاں جی، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ قرآن الطیر۔ مجید میں واضح طور ہاں جی پر بتائیں کیا فرمایا چیز ہے، خلق کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ اللہ نے قرآن مجید میں یہ ہے ان کی وہ صفات جو آن حضرت صاحب نے آخری زمانے کے مولویوں کے بارے میں بتائی تھی۔ اچھا گالیاں بعد میں دے لینا، پہلے یہ بتاؤ نہیں، کہ یہ ایک کیا منٹ۔ خلق کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ اب آپ نے میرے درمیان میں نہیں بولنا، میرا ٹائم ہے، آپ کا نہیں ہے، سارا دن آپ کا ٹائم چلتے رہنا ہے۔ میں اپنے ٹائم میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں۔ نہیں سوال پوچھا ہے تو پھر میں پورا جواب دوں گا، درمیان میں نہیں کاٹنا۔ اگر سوال پوچھا ہے مائک کون بند کر رہا ہے میرا؟ مائک تو کیوں پھر بند کر رہے بولنے ہیں؟ نہیں دے رہے مجھے، بولنے دو۔ تو آپ بتائیں نا، میرے سوال کا جواب دیں، یہ کیا چیز ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خلق کی ہے؟ بدتمیزی تو نہ کرنا بھائی، چپ کر جا، پھر مجھے بات نہیں، کرنے میرے دے۔ سوال کا جواب دے، چپ بعد میں کرتا ہوں سوال کا جواب۔ نہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا؟ میری سوال کا جواب دو، شرک اللہ کا کر رہے ہو اور جواب دو۔ میں جواب آپ کے دینے لگتا ٹائم ہوں۔ میں بولا ہی نہیں ہوں، چپ کر تو کے میں بیٹھا بولا رہا ہوں ہوں مائک آپ بند کر ٹائم کے۔ میں، میں بولا ہوں آپ کے ٹائم میں، اور یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ نے خود کہا ہے بولو، تو آپ چپ کر کے اپنا مائک بھی بند کر رہے ہو، بولنے بھی نہیں دے رہے، ابھی کہہ رہے ہو بولا نہیں ہوں۔ اچھا بولو بولو بولو، اب بولو۔ میرا ٹائم چل رہا ہے، مجھے میرے ٹائم میں بتائیں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا چیز خلق کی ہے اس آیت میں؟ ہاں جی بتائیں۔ آپ اپنی بات مکمل کریں، وہ آپ کے بات کے درمیان نہیں بولیں گے، اپنی بات مکمل کریں۔ جی میری بات مکمل ہو گئی ہے، مجھے میرے سوال کا جواب دینا ہے جی۔ بولنا انی نہیں ہے، اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ اللہ سورہ تعالیٰ رات کی نے آیت میں نے پڑھ کے سنائی ہے، خیر کا یہ سب لفظ سن لیا میں نے۔ استعمال کیا ہے، میرا مگر سوال ہے، کہیئت اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا خلق کیا وہ بتانا ہے جی۔ آرے جی حیات کا مطلب کیا ہے؟ حیات کا مطلب بتا دو، چل تو بتا۔ حیات کا مطلب کیا ہے؟ حیاتی تیر کا مطلب کیا ہے؟ حیات کا پرندوں مطلب کی مانند ہے، پرندوں کا مجسمہ بنانا۔ ہاں بس 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 بس، پرندوں کی مانند میں پرندے شامل ہوں گے؟ وہ ہیں یا نہیں ہے مجھے بتائیں، کیا خلق کیا پھر؟ نہیں نہیں، اچھے مولوی تو آپ بتاؤ، جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے کسی کو، کسی کا، وہ وہی ہوتا ہے یا علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں؟ اچھا پھر خلق کیا کیا ہے یہ بتا دیں۔ اچھا چلو، کیا اب بات کر لو، پھر میں بات کرتا ہوں۔ یہ جو اب شرک کر بتائیں رہے کیا ہو نا، خلق کیا ہے، بات کر ہی رہا ہوں۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں، اب بات سن لو۔ ہاں جی اب آپ سنائیں۔ میوٹ لگاؤ پھر سنو، کیونکہ آپ نے سننا نہیں ہے نا، اسی لیے آپ کو میوٹ کیا جاتا ہے۔ آپ بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سنتے نہیں ہو۔ اب سنو، بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کہیئۃ الطیر کے الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ اب کہیئۃ الطیر کا انہوں نے خود تسلیم کر لیا ہے کہ اس سے مراد پرندوں کی مانند ہے۔ جب پرندوں کی مانند آ گئے
تو اس میں پرندے تو نہ ہوئے، اللہ کی تخلیق کی طرح تو تخلیق ہی نہ ہوئی۔ پھر دیکھیں نا، وہ میری والی بات ثابت ہو گئی جو میں نے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16 پڑھی تھی، میرے والی بات تو پھر ثابت ہو گئی۔ اب تم یہ ثابت کرو جو تم نے دعویٰ کیا ہے کہ اس سے مراد پرندے ہیں، اپنے دعوے سے پھر ہٹ گئے ہو۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو، سن لو، یہ مولوی کہاں سے کہاں چلا گیا ہے صرف اپنا عقیدہ بچانے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس میں خاکی سمیت چوتھے آسمان پر بھائی بیٹھے ٹو ہوئے دی ہیں۔ پوائنٹ بات کریں، یہ دیکھیے تانے تمہیں بعد میں دے لینا، ابھی بات چل رہی ہے۔ بات کرنے کی بجائے میری تو بات تسلیم کر لی ہے آپ نے۔ بھئی پرندے واقعی پیدا نہیں کرتے تھے، کہایاتی طیر کے الفاظ ہیں، اور خود اس نے ترجمہ کیا ہے پرندوں کی مانند۔ بھئی پرندوں کو مانند کوئی چیز بھی ہو تو بات یہ ہے پرندے تو نہیں ہوئے نا، تشابہ ٹھیک ہے، چلو ایسا کر لیتے ہیں ابھی فی الحال کے لیے کہ وہ پرندے نہیں تھے تو کیا چیز تھی؟ سنو، اب سن لو، اس سے ثابت ہوا کہ یہ بندہ جو ہے نا، جو جھوٹ اس بول نے رہا نعوذ باللہ من ذالک بتوں کو قرار دیا تھا، وہ اس میں بھی جھوٹا ثابت ہو گیا۔ اچھا ٹھیک اب ہو سن لو گیا، دوستو، اچھا میں جھوٹا ثابت ہو اس گیا، آپ بندے بتا دیں، نے- آپ کہتے ہیں اس یہ بندے نے پرندے بات نہیں کہاں سے ہیں، چلو start آپ کی کی؟ بات تھوڑی دیر کے لیے ہاں۔ مانتے ہیں کہ یہ پرندے نہیں ہیں، اب سن تو لو کیا ذرا، چیز خلق اب کی؟ سن لو، اصل میں بات ہو رہی تھی والذین یدعون من دون اللہ، کہ وہ جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں۔ اور اس میں ہمارا لا استدلال یخلقون یہ تھا- شیئا وهم یخلقون، میں یہ بھی اس پڑھو نا۔ میں استدلال یہ تھا کہ اس میں چونکہ استدلال حضرت نہیں، یہ عیسیٰ بھی علیہ بتاؤ نا السلام کہ کو وہ بھی- چیز کوئی خلق نہیں حضرت کر عیسیٰ سکتے۔ علیہ السلام، یار یہ بندہ پاگل تو نہیں ہے اچھا پاگل بھی میں ہی قرآن ہوں۔ مجید کی آیت کے درمیان بولتا ہے۔ بھئی بات سنو، اس طرح باتوں سے لفظوں سے کھیلنا مجھے بھی آتا ہے، کہ حیاتی طیر کا شرم نہیں آتی، سمجھ نہیں آئی، خود مان رہے ہو اچھا پرندے بتا نہیں دینا، مانے۔ میں تو کہہ رہا ہوں، میں چلو آپ کی بات میں مان یہ لیتا ہوں کہ وہ عرض کر پرندے رہا نہیں تھے، ہوں، میں بتا رہا ہوں تو آپ بتا دیں کیا آج- چیز خلق کی ہے پھر؟ خلق کا لفظ ہے یہاں پہ، انی جب اخلق اللہ لکم، نے کہا ہے اتی طیر بتا دیا ہے، میں کیوں بتاؤں؟ تم نے تو خود آپ پرندوں بتائیں کی گے نا، معنی میری ترجمہ بات آپ کر نے دیا نہیں مانی، ہے آپ اور نے کہا نہیں وہ تسلیم کر پرندے دیا نہیں ہے تھے۔ میرے معنی کو، تو پھر میں بتا اچھا تو رہا ہوں آپ کیا بتائیں گے تو پھر آپ نے کون سا مانا میں کیا؟ یہ آپ نے عرض کہا کر وہ رہے پرندے ہیں، نہیں ہیں، میں نے کہا ہوائی جی چلو جہاز مان کہہ لیتے ہیں دوں، پرندے نہیں تھے۔ میں پاگل ہوں، میں ہوائی جہاز کیا کہہ تھا؟ دوں گا؟ او یار خدا کا ہاں جی؟ خوف کر ہے، بے وقوفوں والی بات چھوڑ دے، جب خود تم نے یار مانا ہے گالیاں تو اس بعد کے میں برات دے لینا، پرندے نہیں جواب ہیں۔ دے دو تو پہلے، پھر جو گالیاں نہیں شاطمیت جواب۔ تم نے کی ہے، جو وہ شاطمیت اچھا قرآن ٹھیک ہے، کی انی اللہ کی اخلق، ہے، اس سے توبہ خلق کرو۔ کا لفظ ہے، کیا خلق کیا؟ جواب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اس بندے کا آپ سن لو، یہ بندہ کہاں سے اس چلا تھا، بندے کا، کہاں آ اس گیا؟ بندے کا، اس بندے اور کا وہ دیکھ لو شاتم ہے، حیاتی گالیاں دے طیر رہا کا ہے، جھوٹ مطلب بول رہا ہے، بس خود جواب پرندوں نہیں۔ کے منون آج مان لیا ہے اس نے جماعت احمدیہ کے سامنے کہ پرندے مراد نہیں ہیں، پرندوں اے بھی مانند کہہ کی دو چیز نال کے مراد۔ مرزا صاحب نے بھی مان لیا اور ہے۔ اب یہ اس نے قرآن، اب قرآن نالا دندیاں گڈ قرآن دیا ہے یار، اور قرآن بھائی کی آیت انی پڑھ کے۔ اخلق کو میں سوال بات پوچھ رہا ہوں، یہ ہے- سوال گندم جواب چنا، میں ہاں، کچھ پوچھتا ہوں سوال- آپ کہیں جا رہے ہیں۔ اچھا، انی اخلق اس لکم، سے- آپ کہتے ہیں پرندے نہیں ہے، تو اس کیا سے- چیز تخلیق اس کی نے ہے یہ بتا دیں۔ قرآن مجید کی صداقت کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، کوئی اور اچھا تو ایسا یہاں پہ نہیں کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خلق کر رہے ہیں، یہ تشابہ نہیں بتا رہے الخلق آپ۔ کے زمرے، بھائی جو بھی ہے تشابہ الخلق کے زمرے میں وہ چیز نہیں آتی، جو بھی ہے اچھا اس کو نہیں چھوڑ آتی دو۔ اس زمرے میں، تو کس زمرے میں آتی ہے؟ خلق کیا کیا ہے یہ تو بتا دو۔ یار یہ بندہ پاگل تو نہیں ہے؟ جب اللہ نہیں بتا رہا میں کیا بتاؤں؟ پرندے نہیں ہیں اس سے بھائی اللہ مراد۔ تو بتا رہا ہے انی اخلق اللہ لکم من بتا الطین رہا ہے کہیت۔ پرندے نہیں ہیں، پرندوں کی مانند ہیں، بات ختم۔ تم خود کہہ اچھا رہے ہو، پرندوں پاگل کی تو نہیں ہو؟ مانند خلق کرتے تھے؟ یار یہ بندہ پاگل تو نہیں ہے؟ یہ بندہ پاگل اچھا یہ تو نہیں بتا ہے؟ دیں میں پرندوں کہہ کی رہا ہوں- مانند خلق اب کرتے سن تھے؟ لو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی تھا تشابہ الخلق کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اب تو یہ خلق پھر اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں اس کی انی وجہ اخلق یہ لکم، ہے، اللہ میں تعالیٰ تو قرآن خلق کی کہہ رہے آیت ہی پڑھ رہا ہوں، اللہ جو ہے ہر چیز کا خالق ہے، اس میں کوئی بھی ہیں۔ تو چیز یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہی فرما رہا ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ہاں، آپ تشابہ الخلق کہہ رہے تھے پرندے کا لفظ بول کر، وہ شرک ہے، اللہ اسی اچھا چلو شرک کا ٹھیک ہے، وہ خاتمہ شرک کر رہا کیا، تو یہاں پہ بھائی، کیا ہے جو خلق کیا حضرت یہ عیسیٰ علیہ بندہ، السلام؟ میں آپ یہ کو بندہ- اسلام لکھ کر دوں؟ یہ بندہ پاگل تو نہیں ہے کہیں؟ بھائی صرف منہ سے بتا دینا کہ یہاں کیا خلق کیا، پرندوں کی مانند اچھا خلق منہ کیا سے ہی بتا رہا ہوں، منہ سے ہی بتا رہا ہوں، سن تو لو، ہاں منہ سے ہی بتا رہا ہوں، سن تو لو کہ نہیں سن؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ اب ذرا تھوڑی دیر مجھے بولنے دو۔ بات یہ ہے یار جو بھی دو ہے، اور بھی بات ہے، جو بھی بھی کیا ہے، خلق کیا ہے بتا قرآن دیں۔ مجید پرندوں کی میں مانند اللہ خلق نے کیا ہے، فرمایا پرندے نہیں تھے۔ ہے، تشابہ الخلق میں نہیں آ رہا تھا وہ، اللہ اچھا چلو نہیں آ رہا، مان لیا آپ کی بات، تو یہ کیا ہے پھر جو خلق کیا حضرت میں عیسیٰ علیہ یہی السلام؟ تو کہہ رہا ہوں، جو تم کہہ رہے ہو وہ ہے۔ تم نے کیا ہے؟ کیا، آپ نے کیا کہا ہے کہ پرندوں کی مانند؟ کا حیاتی طیر، اچھا بس۔ پرندوں کی مانند خلق کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ یار اللہ جو کہہ رہا ہے میں اس کا انکار کر دوں؟
भाई तो कह दें कि परिंदों की मानद भाई खलक करते थे, मेरे- परेशानी क्या है? मेरी बात सुन लो, परेशानी मुझे नहीं, परेशानी आपको है। तशाबह अच्छा मुझे है परेशानी। अच्छा मेरी परेशानी ज्यादा बढ़ा दें, मुझे बताएं कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम परिंदों की मानद खलक करते थे, ये ठीक है? बंदा पता क्या चाहता है, मैं कहता हूँ ये चाहता है कि मैं हेलीकॉप्टर कह दूं, मैं हवाई जहाज कह दूं, यार क्या अकल नहीं नहीं, आप भाई जो दिल चाहता है कह दें, मैंने तो पाबंदी नहीं लगाई। क्या ये ठीक है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम परिंदों की मानद खलक करते थे, ये ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह कहना कि वो तशाबहल खल्क के जुमरे में आता हो, वो शिरक है। हाँ अच्छा अब वो ये ना मैंने कहें आप, मैंने इस कुरान तरह उस मजीद- तरह ना कहें, तशाबहल खल्क में ना लेके आए, वैसे बता दें क्यों? कि ये परिंदों की अब मानद सुनो खलक जी, की हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अब सुनो, वो कह रहा है कि कुरान मजीद की इस आयत का जिसमें अल्लाह हाँ। ने फतशाबहल खल्क के अल्फाज इस्तेमाल कर रखे हैं, मैं इसका इनकार हाँ। कर दूं कुरान नहीं नहीं के वैसा साथ? ना मैं तो कह रहा हूँ ना, हाँ, आप उसमें ना हाँ। शामिल करें, उसमें उसमें ना शामिल करें आप, ठीक है? आयत का इनकार कर दूं? हाँ उसमें ना शामिल करें, आप बता कुरान दें की कि ये आयत फिर का क्या इनकार खलक कर किया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने? तशाबहल खल्क वाली आयत का इनकार कर दूं? अच्छा मैंने कहा उसका नहीं ना शर्म इनकार होती करना, है कि बस नहीं ये बताना है कि इस शर्म आयत होती है कि में नहीं क्या होती? चीज खलक कर रहे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। मैं ये कह रहा हूँ कि हर वो चीज जो तशाबहल खल्क के जुमरे में ना आती हो, जो तो कुरान भाई कह फिर रहा ये है, क्या है अन्निया सूरत खुलुकुल रात लकुम, की ये क्यों नहीं बताते? तशाबहल खल्क के जुमरे में ना आए भाई, कुरान ना की आयत है का तो जी, ही ना तशाबहल खल्क के जुमरे में नहीं है, तशाबहल खल्क के जुमरे में नहीं है, तशाबहल खल्क के जुमरे में नहीं है, 3 बार कह दिया जी, निकाह हो गया। हाँ जी। अब बता दें ये है क्या अन्निया खुलुकुल लकुम? हाँ, जो भी है तशाबहल खल्क के जुमरे जो भी है क्यों है? देखो देखो बताओ बंद क्या कर है? रहा है, पागल है बंदा पागल है। मैं हेलीकॉप्टर कह दूं फिर मान अच्छा, लो? पागल में भाई जो कुरान में लिखा हुआ है वो बताएं। हेलीकॉप्टर मेरी बात सुने, कुरान में यही तो लिखा हुआ मेरी है, बात जो सुने, बता रहा कुरान मैं नहीं दसना हूं, पीड़ हुंदी हूं। मैनूं। मैं नहीं दसना तो कुरान नहीं दस रहा, मैं तो कुरान समझ के कुरान दसूं। बता तो रहा है, फिर आप मान यार, क्यों नहीं ये रहे? बंदा कुरान बता रहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम परिंदों की मानद आपके माने के मुताबिक खलक करते थे, ठीक है ये? जी, लेकिन अल्लाह ताला ने जी, सूरत ठीक रात है। की, जी मैं बता रहा हूँ ना, सुनोगे कि नहीं? नहीं नहीं ठीक है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम परिंदों की मानद खलक करते थे, ठीक है? तशाबहल खल्क में ना आता हो वो, तो यार कितनी बार तशाबहल खलक करना है तुमने? तो मैं उस आयत का इनकार कर दूं? ये बताओ। भाई ना करें, उस आयत की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। उसी आयत की तो मैं कह रहा हूँ बात कर यहाँ हूं, आप क्या इनकार चीज कर रहे हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खलक कर रहे हैं, आप कहते हैं आपने वो बता भी दिया, मैं कर जब रहे पूछता हैं, वो हूँ भाई जो मैंने बताया मानते हैं, आप फिर चले जाते हैं तशाबहल खलक। जो भी कर रहे हैं सूरत रात की आयत नंबर 16 के तहत नहीं आ रहा, ये अल्लाह से अच्छा पूछो उसके कि तहत नाना लेके आए तो बता दें फिर ये भाई- क्या खलक हो रहा है? कुरान में जो अल्लाह ने बताया है वो बताऊं या अपनी तरफ से बताऊं? नहीं नहीं, जो कुरान में अल्लाह ने बताया वो बताएं। शाबाश, कुरान में तो तशाबहल खल्क का जिक्र आ रहा है, उसके तो ये क्या खलक किया फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने? तो वही तो अन्निया मैं कह रहा खुलुकुल। हूं, तो वही तो कह रहा हूँ, और आपको समझ नहीं आ रही, अरबी नहीं पढ़े हुए, जा यार। हाँ, नहीं, मैं तो अरबी समझता आपसे था, सीख रहा हूँ बड़ा आज लिखा मैं। बंदा है, ये किसको अन्निया बुला रहे हो? खुलुकुल लकुम क्या है? मैं यही तो कह रहा हूँ, हर वो चीज जो तशाबहल खल्क के जुमरे में ना आए वो है। इसका तर्जमा मुझे नहीं पता। अगर अल्लाह इसका ने मुझे नहीं कुरान पता। में इतना बता दिया है मुझे, अगर अच्छा, इसका जायज तर्जुमा तो किया है, कर दे, हद कर अन्निया दिया। खुलुकुल लकुम अगर मिनत तीन, अल्लाह इसका ने तर्जुमा कुरान में तशाबहल मुझे नहीं खल्क पता। के अलावा कोई बताया है तो भाई मैं कुरान की इस आयत का इनकार करके आपको कुछ नहीं बता सकता। कुरान का आप इनकार कर रहे हो। अच्छा मैं तो नहीं इसका तो बता दें, फिर उसका इनकार क्या? ना करें, इसका क्या- बता क्या दें बता- अन्निया खुलुकुल लकुम का क्या तर्जुमा है, क्या मतलब है? अच्छा, इससे मुराद परिंदे हैं? आप बता दें, मेरा तो आपको नहीं हाँ, मंजूर। परिंदे हैं? नहीं, हर बात मैं बताऊं, परिंदे हैं, इससे मुराद बता आप। नहीं, इसमें आपने ये है कि हजरत मुफस्सिरीन ईसा ने जो अलैहिस्सलाम दखल किया है, वो मैं एक करूं। मुजस्समा शर्म बनाते नहीं थे आती कहीं आपने? अतितैर परिंदे मेरी के बात जैसा, सुनो, मैं बुजुर्गों मट्टी से पर नहीं जाता। मट्टी मैं से किसी परिंदे के की बुजुर्ग शक्ल का के एक बारे में मुजस्समा बकवास बनाते थे नहीं करता। और फिर मैं उसमें फूंक आपके मारते थे मुफस्सिरीन और के वो हवाले परिंदा बन पेश कर जाता दूं, था। जो ये परिंदे बात है। बनाते हैं इसको तशाबहल खल्क करते हैं। मैं हवाले अच्छा, पेश जो करूं ये आपके बता दे अपने क्या है बुजुर्गों फिर? को। शर्म नहीं आती है आपको? आप बुजुर्ग अपने बुजुर्गों की भी यार तौहीन शर्म से शर्म कराना ना चाहते हैं? करो तो सीधा बता ही दो, तो है क्या मुझे ये बताओ कि मैं आपके मुफस्सिरीन के हवाले रख दूं जो वो शिरक करते हैं? और यार तशाबुह मुफस्सिरीन के खल्क बाद में में रखना, पहले अपना तो बता दो कि भाई अन्निया अच्छा, खुलुकुल आप- लकुम से मैं क्या तर्जमा करता हूँ, क्या मुराद लेता हूँ? हाँ, बात ये है, आप बरेलवी हैं, हाँ। जरीउल्लाह भाई ने आते ही बताया। जो हाँ, बरेलवी ठीक है। मौलवी हैं, वो बरेलवी मुफस्सिरीन हैं, इससे अच्छा। मुराद उन्होंने, मैं रख दूं हाँ। कि क्या लिया है? तशाबुह नहीं, खल्क आप किया उसको है कि छोड़ें, आप अपना बताएं, मैं तो आपका पूछ रहा हूँ। अच्छा, यानी कि मैं आपके बुजुर्गों को छोड़ दूं क्योंकि आप छोड़ चुके हैं अपने बुजुर्गों को। अच्छा ठीक हो गया, मैं छोड़ चुका हूँ जी।
बड़ी मेहरबानी, आपने बता दिया। अब आप बता दें आप क्या मानी लेते हैं अन्य अखलूक लकुम। ए पईजे इन्हां दी बरेलवीयत ओ पईजे मौलवी, ओ प्यारे मौलवी, ये प्यारे आप बता दें अन्य अखलूक लकुम का क्या मतलब है। ओ प्यारे, ये प्यारे कहंदा है कि मैं अपने बुजुर्गां नूं छੱਡ ਦਿੱਤਾ है। इत्थे रहो। अब देखो इनके बुजुर्गों ने वो अब आप बुजुर्गों को छोड़ दें, अब बता दें ये अन्य अखलूक लकुम का क्या मतलब है। अच्छा, इसने अन्य अखलूक लकुम का क्या मतलब है, इसने बता नहीं रहे अब के खिलाफ किया। आप बता नहीं रहे अन्य अखलूक लकुम, मौत पड़ी हुई है इस बंदे को, आप बता नहीं रहे। कुरान पाक के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ऐसे ही होगा, जब ऐसे ही मौत होती है जब कुरान पाक के साथ खिलवाड़। अब देखो आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता आ जाओगे। आपने जो मतलब इसका किया है ना, वो अपने बुजुर्गों से इख्तलाफ करके सिर्फ हमें झूठा करने के लिए अहमदियों माइक ना म्यूट करें, माइक ना म्यूट करें। अब आप बात सुने, आधा घंटा हो गया मैं इस बंदे से पूछ रहा हूँ अन्य अखलूक लकुम का मतलब क्या है, बता नहीं रहा। क्योंकि इन्होंने जो कुरान पाक के साथ जुल्म किया है, जो कुरान पाक के साथ खिलवाड़ किया और अपने मजमूम मकासद और अपने गलत साबित करने के लिए कुरान पाक पर जो झूठ बांधते हैं, जब कुरान पाक रद्द करता है फिर ये हालत होती है इनकी। आपने मुझे बताना है या नहीं बताना अन्य अखलूक लकुम मिन तीन क्या मतलब है इसका मरब्बी साहब। बुजुर्गों का एक नया तर्जमा इसने कर दिया है, वो तो आपके अपने मुफस्सरीन नहीं मानते बरेलवी। अच्छा छोड़ दे, मैं तो आपका तर्जमा मानने के लिए बैठा हुआ हूँ, आपने छोड़ दिया। अल्लाह हजरत आपका पूछ रहा हूँ। नहीं अच्छा क्या हो गया, कहो अहमद रजा बरेलवी या दूसरे बुजुर्गों ने जो परिंदे लिए हैं, ज़ाहिरी परिंदे, उन्होंने शिरक किया है, ये बात दुरुस्त है? नहीं ऐसा नहीं किया, कोई शिरक नहीं किया। आप बता दें आपका तर्जुमा क्या है। फिर आप मुझसे क्या कहलाना चाहते हो? आप वही बात कर रहे हो जो मैं कह रहा हूँ कि शिरक किया है, आप तो तस्लीम कर रहे हो। अब मेरे मुंह से अच्छा आप ये तो बता दें फिर ये है क्या अन्य अखलूक लकुम। से दोस्तों ज्यादा हो गया है। नहीं जाना नहीं कहीं भी, नहीं देखें ये तर्जमा बता के जाना, इससे पहले नहीं जाना। अन्य अखलूक लकुम मिन तीन। हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि जो बरेलवी मौलवियों ने, जो उलमा ने, बुजुर्गान ने, बरेलवियों ने जो किया है, ये जो शिरकिया किया है, ये चाहता है कि मैं वो अच्छा ये शिरकिया मौलवियों ने कीता नहीं। सुनो फिर जबकि खुद ये सुनो जी, अब मुझसे नहीं ये सुनो नहीं बात ये भी सुने ना, ये भी सुने ना। अच्छा नहीं सुनना आपने। अब इसने ना ये मिर्जा साहब कहते हैं हजरत मसीह की चिड़िया बावजूद के मोजजा के तौर पर इनका परवाज कुरान करीम से साबित है। अब ये देखो ना, कोई इनके पास नहीं होता तो वो जो ना जरीउल्लाह भाई वो निकाल लें, हुजूर ने जो फरमाया है। जरीउल्लाह भाई नहीं, जरीउल्लाह भाई से मैं कर लूंगा बात। आप बताएं, आपने नहीं बताना कि ये अन्य अखलूक लकुम का क्या मतलब है। तो मैं मिर्जा साहब कहते हैं मौजज़ा के तौर पे वो परवाज भी करती थी। मिर्जा साहब ने ये फरमाया है फतशाबहल खल्क के जुमरे में नहीं आता था। अगर अच्छा ठीक है, तो ये अन्य अखलूक लकुम है क्या? नहीं। अच्छा एक मिनट, अगर मैं मिर्जा साहब का फतशाबहल खल्क वाला हवाला दिखा दूं फिर आप मान लोगे, झूठा मान लोगे अपने आप? तो फिर आप मिर्जा साहब से पूछेंगे ना, मुझसे तो नहीं पूछना। मिर्जा साहब कहते हैं कि तो आप किससे वो कुरान करीम से उनका परवाज साबित है मौजज़ा के तौर पर। अभी भाग के किधर चले गए थे? किताब आपने निकाली है कि मैंने निकाली है? हाँ तो फिर आपने मिर्जा साहब से भी बात मिर्जा साहब ने की है, पूछना आपने जार रसूल से है, ये चंगा काम है भाई। मैं कर रहा हूँ और मिर्जा साहब कहते हैं वो मौजज़ा के तौर पे परवाज करती थी, तो फिर आप मिर्जा साहब से पूछेंगे। मेरे भाई आप सिर्फ और सिर्फ कज बैसी कर रहे हो। अच्छा मेरे भाई आप जरा ये बता देंगे मुझे और सुनने वालों को कि ये सूरा आले इमरान में अन्य अखलूक लकुम मिन तीन में किस चीज के खलक किए जाने का जिक्र है? सुन लो, मैं यही आपसे बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ कि हजरत मिर्जा साहब ने यही फरमाया है कि वो चीज थी जो तशाबहल खल्क के जुमरे में नहीं आती थी। अच्छा ठीक है, उस जुमरे में नहीं आती, तो ये है क्या जो खलक किया है? भाई तशाबहल खल्क के जुमरे में नहीं आती थी। ठीक हो गया, मान लीजिए आपकी बात तशाबहल खल्क के जुमरे में नहीं आती, मैंने जी इनकी बात मान ली है, ठीक है जी।
सब लोगों के सामने ज़ियार सुन ने करार कर लिया है कि तशाबह खलक के जुमरे में वो नहीं आती, ये तो फिर ये है क्या, ये बता दे। यही मैं कह रहा हूँ कि जो जब अल्लाह ने कुरान करीम में कुछ बयान डॉक्टर साहब आपने नहीं बोलना, मैं इसको खामोश सुनाएं। बैठूं यहाँ पे पिछले घंटे से हाँ जी। मैं बोलना नहीं। आपका सब्र अरे है जी। भाई जब अल्लाह ने, सुन लो, अल्लाह ने ये फरमा हाँ। दिया है ना, फतशाबहल खल्क़ु अलैहिम, तशाबहल खल्क़ु अलैहिम, उसमें हर वो अच्छा। चीज शामिल होगी जो तशाबहल खल्क़ में नहीं आएगी। मैं अच्छा, आप आपको तशाबह सामने खलक कर के अलावा कर लेते हैं हम। ये हजरत ईसा तशाबह अलैहिस्सलाम अल्लाह खल्क़ ताला के की मानद अलावा उन्होंने अगर खलक कर नहीं किया, लेंगे, सुनो, अल्लाह ताला की मानद तशाबह खलक नहीं खल्क़ किया, ये भी के मान लेते हैं अलावा- आपकी बात जी। हाँ, अगर अल्लाह नहीं, ताला फिर की तो मानद फिर हजरत आप- ईसा अलैहिस्सलाम ने खलक नहीं किया, ये भी आपकी बात मान ली, क्या याद करेंगे। मेरी तो नहीं ये मानो, अल्लाह नहीं, ताला कुरान की बात की मानद के अलावा क्या खलक किया है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। तो इलावा तो बताया ही नहीं अल्लाह ने, कहायत इत्तेहाद ये बताया हुआ है ना, अन्नी अखलुकु लकुम, हाँ, ये बताया हुआ है अन्नी कहायत अखलुकु इत्तेहाद के लकुम। अल्फाज। हाँ, तो कहायत इत्तेहाद हाँ तो बता दें, कहाई आती तैर खलक करते थे। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, कहायत तैर में हर वो चीज शामिल होगी जो तशाबाल खल्क में नहीं आएगी। हाँ अब ठीक बताओ, हो गया, मैं गलत कह रहा हूं? यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशाबहल खलक के अलावा कहाई आती तैर खलक करते थे, ठीक है। मैं वही तो आपको कह रहा हूँ, मैं घंटा हो गया और क्या कह रहा हूँ, समझ अच्छा नहीं अच्छा आ अच्छा, रही अब समझ आई आपकी बात, ठीक ठीक, मैं अब समझाऊं। यानी आप नहीं, ये नहीं। कह रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशाबहल खलक के अलावा कहाई आती तैर खलक करते थे, ऐसा ही है। मैं ये समझ रहा हूँ कि आप क्या समझते हैं, जो बरेलवी हैं वो यही समझते हैं। अच्छा वो भी समझा देते हैं, पहले ये तो बता दें, ये बात नहीं, मैंने नहीं, ठीक समझाऊं। नहीं, जी आप हम तो यही परिंदे समझते हैं, बरेलवी ये समझते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी से परिंदे का मुजस्मा बनाते थे, फिर उसमें फूंक मारते थे तो वो परिंदा बन जाता था। हम बरेलवी ये समझते हैं जी, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है कि जो आपने समझाया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशाबहल खलक के अलावा कहाई आती तैर खलक करते थे, ये बात अब ठीक हो जवाब गई। नहीं देगा, नहीं, अंडे के बगैर या अंडे के साथ, आगे जरा तफसील भी बताओ ना। अंडा क्या? बनाते थे या डायरेक्ट परिंदा बनाते थे? अल्लाह की सुन्नत के भी खिलाफ करते थे, अंडे के बगैर परिंदा बन जाता था। परिंदा तो अंडे नहीं से नहीं, बनता वो मट्टी से बनाते, मट्टी से